bizim kırmızı çizgimizdir. Netanyahu şunu bil, gidicisin, gidici. Gidicisin. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. غزہ پر بمباری اور اسلامی رہنماؤں کی آنیاں جانیاں، اے نتانیاہو شہید کمسن بچوں کی ماؤں کی آہ ضرور تمہیں لگے گی اور تمہاری اب چھٹی ہونے ہی والی ہے۔ ایردوان نے کہا کہ پیرس میں چند افراد کی ہلاکت پر عالمی برادری متحد ہو جاتی ہے تو غزہ پر اسرائیلی بمباری پر دنیا کی خاموشی شرمناک ہے۔ غزہ میں بچوں کی بکھری لاشیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مسجد اقصی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ اسرائیل حکام کے مظالم کا عالمی عدالت میں احتساب ہونا چاہیے۔ اے نتانیاہو ابھی یہ تمہارے اچھے دن ہیں لیکن اب دن بدلنے والے ہیں، تم جان لو اب تم جانے ہی والے ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتانیاہو نے عرب رہنماؤں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب کچھ ٹی آر اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انکا سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکی اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹی آر اردو کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اسرائیل کی جانب سے جاری قتل عام اور نسل کشی جس میں 12,000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اسلامی رہنما خواب خرگوش سے بیدار ہو کر آنیاں جانیاں کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اس بار اسلامی رہنماؤں سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس تاریخی اجلاس کے اختتام پر جاری کردہ اعلامیے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی رہنماؤں کی آنیاں جانیاں یعنی ٹیلی ویژن پر جس طرح اسلامی رہنما ٹھاٹھ پر دیکھے جا رہے ہیں، دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رہنما اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس اور سخت اقدامات اٹھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس اجلاس کے دوران چند ایک ممالک نے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے 5 مختلف تجاویز پیش کی لیکن اسے پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ مشترکہ سربراہ اجلاس کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتانیاہو نے ٹیلی ویژن پر عرب رہنماؤں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں۔ سربراہی اجلاس میں اسرائیل کے خلاف جن تجاویز کو جگہ دی گئی تھی ان میں اسرائیل کو گولہ بارود کی فراہمی کے لیے امریکی فوجی اڈوں کے استعمال کرنے سے روکنا، اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو منجمد کرنا، پٹرول کی ترسیل روکنا، عرب فضائی حدود میں اسرائیلی شہری ہوا بازی کو روکنا، غزہ پر حملے رکوانے کے مطالبے کو دنیا تک پہنچانے کے لیے عرب وزراء کی کمیٹی کو قائم کرنا جیسے اقدامات اٹھانے سے متعلق تجاویز شامل تھی، لیکن بدقسمتی سے ان تجاویز کو پذیرائی حاصل نہ ہو سکی اور اسلامی رہنما آنیاں جانیاں کرتے ہی نظر آئے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی کانفرنس کے میزبان سعودی عرب کے ولی شہزادہ محمد سلمان نے کہا کہ اسرائیل نے جو کیا ہے اسے یہ بھگتنا ہوگا، جبکہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے فلسطین میں جاری نسل کشی کو روکنے کے لیے عالمی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اس جنگ کو پھیلانے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر اسرائیل بمباری پر دنیا کی خاموشی شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کی حالیہ ظلم اور تشدد کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزہ میں بچوں کی بکھری لاشیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے مستقل حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں غزہ میں چند گھنٹوں کی جنگ بندی نہیں بلکہ مستقل جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ ایردوان نے کہا کہ پیرس میں چند افراد کی ہلاکت پر عالمی برادری متحد ہو جاتی ہے تو غزہ پر اسرائیل بمباری پر دنیا کی خاموشی شرمناک ہے اور غزہ میں
ہسپتالوں ایمبولینسوں اسکولوں پر حملے قابل مذمت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اسرائیلی حکام کے مظالم کا عالمی عدالت میں احتساب ہونا ضروری ہے۔ صدر ایردوان نے بعد میں وطن واپسی پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے لے کر اپنے خطے اور دنیا بھر کے مظلوموں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے نتانیاہو، ابھی یہ تمہارے اچھے دن ہیں لیکن اب یہ دن بدلنے والے ہیں، تم جان لو، اب تم جانے ہی والے ہو۔ حملوں میں شہید کمسن اور معصوم بچوں کی ماؤں کی آہ ضرور تمہیں لگے گی، مظلوموں کی آہ فریاد تمہارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ایردوان نے کہا کہ اس وقت اہم بات عالم اسلام کے درمیان اتحاد و یکجہتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ترکی کا فلسطین اور غزہ سے اتحاد و یکجہتی اور تعاون کو ہر صورت جاری رکھنا ضروری ہے۔ عالم اسلام کی نظریں ترکی پر مرکوز ہیں۔ ہم نے ہمیشہ بلا امتیاز سب کو اپنے ہاں اپنا دی ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ ہم غزہ کے گھروں میں خوشی کی علامت بچوں کو مرتے اور والدین کو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دفن کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نسل کشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم 7 اکتوبر سے اس خون خرابے، آنسوؤں اور تباہی کو روکنے اور جنگ بندی کو یقینی بنانے اور خطے میں امن کا ماحول قائم رکھنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے جنگی جرائم کو جنگی جرائم کی عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر کام جاری ہے۔ صدر ایردوان نے یہودی آبادکاروں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں کیے جانے والے فیصلوں پر عمل نامہ کرانے کا وہ خود جائزہ لیتے رہیں گے اور غزہ میں مستقل فائر بندی اور قتل عام کو رکوانے کی اپنی کوششوں کو مزید تیز تر کر دیں گے۔ انہوں نے بدھ کے روز استنبول میں اپنی اہلیہ خاتون اول امین ایردوان کی سرپرستی میں ہونے والے بین الاقوامی اجلاس میں اس باوقار موقف کو مزید ایک اور قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں تمام باضمیر ممالک کو متحرک کرنے کے لیے اپنے رابطے کو تیز تر کر دیں گے۔ ہم نے تاریخ کے کسی بھی موڑ پر ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے جنہوں نے ترکی سے امیدیں وابستہ کیے رکھی ہیں۔ ناظرین کے ساتھ ہی ہمارا خبروں پر مشتمل یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ خبروں کے کسی نئے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔